سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان عطار منزل آفندی ٹاؤن حیدرآباد سے آیا ہوں۔ پاپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، اگر کوئی شخص پہلے اس کے حالات صحیح ہوں اور اس کے بعد کافی آزمائش کا سامنا کرنا لگے تو اس کے دل میں یہ وسوسہ بیٹھ جائے کہ یہ کسی نے ہم پہ جادو کرا دیا ہے یا نظر بد ہے، تو اس کا یہ یقین کر لے کہ یہ کسی نے کرایا ہے، تو اس طرح کا یقین رکھنا کیسا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیے۔ یقین تو مشکل ہوتا ہے، اس میں وہ ظنی ہی ہوتا ہے، یہ سارے نظام جو ہے نا ظنی ہے، کنفرم کیسے ہو کہ جادو ہی کیا ہے یا نظر ہی لگی ہے۔ بابا جی بھی جو بتاتے ہیں وہ ظنی، ڈاکٹر جو مرض بتاتے ہیں، رپورٹیں ہو یہ ان کو بھی ظنی ہی کہیں گے۔ یقینی معلومات طب میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں ظاہری طور پر زخم نظر آ رہا ہے کہ کٹا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، یہ تو بچہ بھی کہے گا ہاں بھائی زخم ہو گیا ہے۔ اندرونی بیماریاں 12 ایسا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر کچھ بولتا ہے، کوئی ڈاکٹر کچھ بولتا ہے۔ تو بعض اوقات مرض ہے نا آلات کے ذریعے نظر آتا ہے مرض، تو وہ مرض پھوڑا نکلا ہوا ہے تو آنکھوں سے نظر آتا ہے تو ہاں بھائی یہ پھوڑا ہے، جیسا مرض جیسا معاملہ۔ اسی طرح نظر اور جادو یا جن کا اثر دکھتے نہیں ہیں، کہ بعض اوقات حرکتیں مریض ایسے ہی کرتا ہے جیسے جن کا اثر ہو گیا، اس کو کوئی دماغی خلل یا مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے ویسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جن کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب وہ یقینی طور پر تو ظاہر کوئی اس میں کیا کہے گا، تو آپ اپنا تعویذات کا جو بستہ ہے اس سے رجوع کریں، ان سے تعویذات لے لیں، پڑھنے کا بھی وہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ میرے والد صاحب کے لیے خصوصی دعا فرما دیں، اور ہم 3 بھائی ہیں جو درجہ ثانیہ میں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے استقامت کی دعا بھی فرما دیجیے۔ اللہ پاک استقامت جزاک اللہ خیرا۔ وإياكم۔ الحمدللہ عز و جل 29-30 اکتوبر کو 2 دن کا رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت ڈاکٹرز اور میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کا تربیتی اجتماع جاری ہے الحمدللہ عز و جل۔ ملک بھر کے مختلف شہروں سے یہاں پر کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر، پی جی آرز، ہاؤس آفیسرز اور میڈیکل آفیسرز یہاں پر حاضر ہیں۔ خوش آمدید، ویلکم۔ جو اس شعبے میں دینی کام کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ آپ کر ہی رہے ہیں، جب اتنے سارے ملک بھر سے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کو تجربہ زیادہ ہے نا، آپ بتائیں کہ کس طرح کام ہوتا ہے۔ حضور سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ فی الحال تو جمع کرنے والے آپ لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایسا طریقہ کار ہے کہ اتنے بڑے بڑے پروفیسرز، ڈاکٹرز وغیرہ کو آپ لانے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ پاک برکت دے۔ ارے یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم جیسے انسان ہیں۔ جس طرح دوسرے مسلمانوں میں ہم کام کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں، تو اسی طرح ان سے بھی وہی بات کی جائے گی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جو سلیم الفطرت ڈاکٹرز ہیں
या इस लाइन में, तो भी नमाजें पढ़ रहे होते हैं, नेकियों का काम भी कर रहे होते हैं, खैरातें भी कर रहे होते हैं, ज़कात भी दे रहे होते हैं, मस्जिदें भी बनाएंगे, ये सब कुछ कर रहे होते हैं। क्या है तो ये हमारा अपना ही एक तबका है ना, हम इंसान ही है ना, अलग मखलूक तो नहीं है। हजूर, ये जब आपने सलाब के हवाले से दुआ इरशाद फरमाई थी मदनी चैनल पर, अल्लाह की रहमत से आपकी दुआ हमने इसको वायरल किया डॉक्टर्स में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल सैकड़ों डॉक्टर्स अपने स्टाफ के साथ खुद मेडिसिन अरेंज करते थे, अपनी गाड़ियां लेकर हमसे लोकेशन पूछते थे कि जाना कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल अब तक सैकड़ों मुकामात पर डॉक्टर्स ने जाकर फ़ी सबिलिल्लाह, जो हमारे मजलिस के साईं भाइयों ने इन्होंने मेडिकल कैंप्स लगाए और हज़ारों की तादाद में जो सैलाब ज़दगान थे उनकी जाके इन्होंने मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल। माशा, इन्होंने भी की, फिर वेटरनरी डॉक्टर्स ने भी जानवरों की खिदमत की, सब ने मिल कर अपना हिस्सा डाला जिसके नसीब में था। अल्लाह कबूल फरमाए। प्यारे अमीर सुन्नत, मेरा आपकी बरगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि अगर कोई वालिद काफिर भी हो तो उसकी इताअत करना ज़रूरी है? तो माँ बाप की भी हर बात में इताअत करना ज़रूरी नहीं होती। माँ बाप बोले नमाज मत पढ़ो, इताअत थोड़ी करेंगे, नमाज तो पढ़ेंगे। तो गैर मुस्लिम बोलेगा कि ज़रा आ जाओ जहाँ मैं इबादत करता हूँ, थोड़ी वो भी इबादत कर लो, यहाँ थोड़ी मानेंगे। जहाँ जहाँ मतलब मानना होगा। अब जिसकी मिसाल यूँ ले लो, बाहर शरीयत में लिखा है कि जैसे गैर मुस्लिम बाप वो बोलता है कि मुझे वो पूजा करनी है, मुझे उधर ले चलो, तो उसको ये बात नहीं मानेंगे, उसमें मतलब वहाँ ले जाने की। और जब अगर वहाँ से कहेगा कि वहाँ से मुझे घर ले आओ तो मानेंगे, हिदायत की तरफ ले आओ तो मानेंगे, बर्बादी की तरफ ले जाओ तो नहीं मानेंगे। डॉक्टर तैयब अत्तारी, मेडिकल डिपार्टमेंट पंजाब पर ज़िम्मेदारी है हुज़ूर। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पंजाब से एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स की शिरकत कर रही है, और उसके साथ सिंध, KPK, गिलगित बिल्तिस्तान से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल डॉक्टर्स आए हुए हैं। अभी हुज़ूर कुछ देर पहले शहज़ादा हुज़ूर से रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारे डॉक्टर्स को टोकन नहीं मिल सके, कुछ मदनी मशवरा था, कुछ लेट हो गए हम, और आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स को, और शहज़ादा हुजूर ने ओके कर दिया है आपसे मुलाकात करने के मुंतज़िर। बोले इनसे मिलने का मना यार। जी जी, इन्होंने ओके किया है ना, तो जी जी, इन पर कोई पाबंदी नहीं मिलने की। जवान है यार, 1000-1200 से भी मिल लेंगे ये। हाँ मिलते, ये लाट के लाट से मिलते हैं। कभी मैं भी मिलता था। हुजूर आपसे मिलना है। अरे मेरे मिलने का ओके करने का इनको मैंने सौंपा नहीं है, और ये ओके करेंगे भी नहीं। आप बोले कह रहे इन्होंने कोई बात की होगी, इसका मतलब आपने ओके अपने तौर पे ले लिया होगा, क्योंकि आप तो बड़ी तादाद में डॉक्टर्स को लाए। ये फिगर तो मैंने आपको पूछा नहीं है कि बड़ी तादाद है या तादाद है या क्या है, तो इसी तरह ओके भी आपने करवा लिया। हुजूर शहजादा हुजूर ने किया था आपसे रिक्वेस्ट। यही बोलता तो ये भले ना मिले, मेरा ओके करने का तो इनको इख्तियार है भी नहीं, और इतने कमजोर कच्चे भी नहीं है कि मेरा ओके कर दे कि ठीक है जाओ जितनों को मिलवाना मिलवा दो। आपसे रिक्वेस्ट करना है। ये अलग बात है, बेटे को अपना फारिग कर देते हैं। जी हुजूर आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स आए हुए हैं पूरे पाकिस्तान से। जी आया नू, जी आया नू। अच्छा आपने बड़ी तादाद कह दिया, तो मुझे पता ना होती ना तादाद तो मैं डर जाता। क्या टोकन तो लिए होंगे आप साहिबान ने, और कोई 450 के करीब टोकन दिए जा चुके। अब मैं ज़रा दलाइल से आपको कायल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन रहम की अपील यूँ कर सकता हूँ कि 500 साल मेरी उम्र तकरीबन, और बूढ़ा आदमी भी रात जागे, रुआ रुआ जिसका थका हुआ हो, आंखें नींद से बोझल हो, दिन भी छोटा हो, रात इस तरह जागते हुए जिसकी गुजर रही हो, तो थकन में वैसे चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आ जाता है। और बूढ़े जिस तरह काट खाते हैं ना, नफ्सियाती डॉक्टर साहब जो है ना, साइकोलॉजिस्ट, इनको ज़्यादा तजुर्बा होगा। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायद मुनफरिद बूढ़ा हूँ, झगड़े नहीं करता।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी आवाज़ से महसूस होता होगा आपको कि मैं थका हुआ हूँ, डॉक्टरों को समझ पड़ती होगी। तो अब इस सूरत में अगर आप मुझ पर बोझ बढ़ाएंगे, मेरा बनेगा क्या? अरे मेरे को इतनी थकन है, मैं कई बार सोच चुका हूँ कि आज मैं फजर यार पढ़ूंगा किस तरह। अब ना इतना टाइम है कि मैं सो सकूं, मेरे पास टाइम नहीं है। पढ़ लूँगा, मैं रोज़ पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि अब इतनी थकन, और असल दिन छोटा हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए कि वो आराम पूरा मिल नहीं रहा। अभी भी मैं कोई मतलब मेरे रोज़ वो बनाने होते हैं पैगामात, देर तक उसमें बोलना पड़ता है, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, वो भी अधूरा छोड़ के आ गया हूँ मैं। आधे घंटे तक तकरीबन मैंने बोला, और मुसलसल बोलना होता है पैगाम, रिकॉर्डिंग, वो मरीज़ों के, ताज़ियतों के, बच्चों के नाम और ये सब। और फिर यानी मैं बोलते बोलते सो जाता हूँ। कल भी सो गया था, थोड़ा सा सो जाता हूँ, फिर जाग जाता हूँ, फिर आँख लग जाती है। यानी ये आजकल खासकर ये कंडीशन है, मुसलसल मशक्क़त। अभी इस सूरत में कैसा ना, मुलाकात करते करते मैं सो जाऊँ आपका हाथ लेकर, आप देखते रह जाए ये हुआ क्या। तो इसलिए कि कभी कभी निगाहों से मुलाकात पर भी डन कर लिया करें। ताहम यह कि जिनके पास टोकन है, जिनके पास टोकन है, इंशाअल्लाह उनसे मिलने की नीयत तो है। हाँ, जब मैं बिल्कुल अल्लाह ना करे निडाल हो गया तो खुद ही समझ जाएंगे कि अब यार क्या क्या मिले इससे। अब तक तो मिलता आ रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी मिला हूँ। लेकिन सही बोलता हूँ कि हिम्मत जवाब देती जा रही है थकन के मारे। जवानी में मैं मुल्तान में बड़ा इज्तिमा जो 3 रोज़ा, उसमें भी मैं लोगों से मिला हूँ। हफ्तावार इज्तिमा में मैं खड़ा होता था, लोग गले मिलते थे, दीवार से लगा देते थे मेरे को, मैं मिलता था। जो बहुत पुराने लोग हैं, इन्होंने मेरे ये मनाजिर देखे होंगे। पंजाब में जाता था, पंजाब के शेर जो है ना, ये झपटते थे। बाज़ वक़्त ये भी हुआ है, खून निकल गए, नाखून लग गए, मैं इनका मुकाबला करता था। एक बार तो गुजरात में सब फंसा था इन लोगों में। वो एक तो मतलब ये पीछे एकदम कोई लाइन, कोई मतलब डिसिप्लिन, नो डिसिप्लिन, ये टूट पड़े इज्तिमा के बाद मुझ पर। तादाद भी ठीक ठाक होती थी इज्तिमा में, अब ये टूट पड़े क्या। अब मैं जूँ तो भाग के मैंने अंदर में कोई जान बचाई, वहाँ पहुँच गई पब्लिक। अब क्या हुआ, इन्होंने करना शुरू किया अल्लाह अल्लाह, इसमें जोश में मुझे उठा लिया गया यूँ। अब यूँ करके ये मिल रहे थे, लेकिन मैं आपके साथ बैठा हूँ। मैं पंजाब के शेरों से भी मुकाबले किए मैंने, अब हिम्मत नहीं है। तो उस वक्त ये जवानी थी और हिम्मत थी, ताकत थी, समझे, सब होता था। ये मुल्तानियों ने मुलाकात की जब तरकीब बनी ना, तो मुल्तान के इज्तिमा में एक बार तो वो भाई बाहर के शहर वालों की आज मुलाकात, कल मुलाकात मुल्तान वालों की, तो दूसरे शहर वाले तो लिपट गए, समझे। अब दूसरे दिन जब मुल्तानियों की बारी आई, तो वो ये मुल्तानी मैंने एक अपने हिसाब से 20-25 ईसाई भाई भी तैयार किए थे, शायद कुछ इनकी ट्रेनिंग भी की थी कि इसी तरह संभालना है अपने को, पब्लिक को यूँ लाइन लगवानी है, यूँ करना है, टेबल लगी, रसायल वगैरह बांटने की। और वो जो मुल्तानियों ने सही बोलते हो, जो धवा बोला है ना, किधर किताबें किधर टेबल, ये मतलब उड़ू छुड़ू कर दिया। और मैं भाग कर करीब में कोई दरवाजा तो घुस गया, जान बचाई अपनी। फिर पता चला को बेचारा कोई अपने साइवे लाते ना शख्सियत को, एयरपोर्ट मैनेजर को लाए थे, वो बाहर से जब हंगामा देखा तो वहीं से निकल गया। ये मेरा काम नहीं इन लोगों में, तो ये करते इस तरह। एक बार मैं मुल्तान शरीफ का ही वाक़या में गया था, कोई महफिल मदीना थी शायद आज के दिनों में, तो मुल्तान शरीफ में थी, मैं गया तो ईसाई बहनों का भी टेंट में इंतज़ाम था, पर्दे में कनात बीच में थी। मैं आया तो ये इन लोगों ने इतनी मुल्तानियों ने हाड़ी की है कि वो अंदर से मैंने आवाज़ कुछ सुनी औरतों की, बाहर झगड़ा हो गया है।
مگر یہ سب میں اس وقت برداشت کر لیتا تھا، اب مشکل ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دلوں میں عزت ڈالی ہے، ورنہ کون کس سے ملتا ہے اور کون ساری رات بیٹھتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے اور دین کی خدمت کا صلہ نہ بن جائے کہیں یہ کہ اللہ نے قیامت میں کہہ جائے تم کو عزت تو دے دی اب کیا ہے. ایسا نہ ہو. جو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. تو اللہ نے یہاں بھی عزت دی ہے، آخرت میں بھی عزت دے، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے کہ اصل عزت تو آخرت کی ہے. دنیا میں تو عزت فنکاروں کو بھی ملتی ہے، اداکاروں کو ملتی ہے، طرح طرح کے لوگوں کو مل جاتی ہے. یہ کمال نہیں، بس کمال وہ ہے کہ مرنے کے بعد عزت ہو، ہے نا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے. یہ میں نے کہا عزت ملی ہے یہ اللہ کی رحمت کی امید پر کہ ایسا ہی ہوگا. یا رسول اللہ میں نے آپ کی سنتوں کی خدمت کی، میں آپ پر قربان، آپ کی محبت، منکر نکیر بھی قبر میں میرا احترام کرتے ہیں. تو یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کرے گا ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہو، ورنہ یہ عزتیں کوئی بھی نہیں بچائے گا. اللہ بچانے والا ہے. ابھی چوہا آئے گا تو بھاگ جائیں گے سارے محبت کرنے والے. یہ بھی دیکھے بھالے حملے بھی ہوئے ہیں، اور جو قوم جوڑے جوتے چپل چھوڑ کے بھاگی ہے نا محبت کرنے والے، کہ ابھی رو رہے ہیں، منت و سماجت کر رہے ہیں، جو بڑا اوڑی ہوئی نا جوتے چپل چھوڑ کے بھاگے. یہ بھی ایک واقعہ میری زندگی کا ہے. یہ مطلب اللہ پاک بس عزت آخرت کی عزت سے محروم نہ فرمائے. دنیا کی عزت جو ہے نا یہ کھوکھلی ہے، اس میں وہ جان نہیں جو آخرت کی عزت سالڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا گیا ہے کہ جب علماء کرام جب نعت خوانوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں کافی دیکھا جاتا ہے کہ نعت خوانوں کو کافی پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان پر خوب نچھاور وغیرہ کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب علماء کرام جن کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ علمی لیول تو ہوتا ہے لیکن بیک گراؤنڈ سے کمزور ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیا علم دین سیکھ لیا، اس سے اچھا میں کوئی اچھا نعت خواں بن جاتا یا ایک اچھا مطلب نعت پڑھنے والا بن جاتا. تو ایسی صورت میں اب اس عالم دین کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے، اور نعت خوان کی کیا فضیلت ہے، عالم دین کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. اللہ اب یہ کوئی عالم دین ایسا سوچتا ہو کہ میں نعت خوان ہوتا عالم نہ ہوتا، کوئی ایسا میرے تو تجربے میں آیا نہیں ہے. آپ کو تجربہ ہوگا، آپ کا فیلڈ ہے نا، درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، آپ نے تدریس بھی فرماتے ہیں، علماء پروڈکشن میں بھی آپ کا حصہ شامل ہو رہا ہے. تو آپ نے کوئی ایسے دیکھے ہو تو کہہ نہیں سکتا میں نے نہیں دیکھا. عالم بادشاہ ہوتا ہے. ہاں نعت خوان بھی عالم کی رعایا ہے. نعت خوان عالم سے کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا. نہ نعت خوان افضل ہو سکتا ہے، نہ بڑے سے بڑا عبادت گزار افضل ہو سکتا ہے. کہ عالم کی 2 رکعت غیر عالم کی سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے. عالم ہوتا ہے. عالم اگر مائنس ہو جائے نا امت سے تو امت گمراہ ہو جائے، ختم ہو جائے نا، راستہ کون دکھائے گا. عالم کی تو بہت بڑی اہمیت ہے. دیکھو عابد یعنی عبادت گزار، اور عالم مانے ہے نا علم والا. اللہ پاک کی صفت عالم ہے. اللہ پاک کی صفت ہے عالم، ہے نا. عالم اللہ کی صفت ہے، عابد اللہ کی صفت نہیں ہے. یوں مطلب بہرحال جو بھی ہو تو عالم افضل ترین فرد ہے معاشرے کا. اس لیے مطلب اگر کسی کو ایسا احساس کمتری ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ہو، لیکن ہونا نہیں چاہیے. یہ اتنا بڑا فضل و کمال اللہ نے دیا، علم دین سے اس کا سینہ معمور ہوا، اور اب یہ مطلب چاہتا ہے کہ پیسوں کی وجہ سے یا دنیاوی عزت، نعت خوان کو دنیاوی عزت زیادہ ہے، یا نعت خوان کے پاس کوئی جیسا آپ نے پھول نشاور یا نوٹ لوگ لٹاتے ہیں. یہ ہر نعت خوان پر کہاں لٹاتے ہیں؟
یہ خاص کر مخصوص نعت خوان ہوتے چند ہیں ایسے کہ جن پر مطلب کہ بہت زیادہ لوگ عزت اور شہرت، مطلب باقی ہر نعت خوان کو تو یہ نہیں ہے. نعت خوان اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب میری باری آئے گی. کہاں لوگ بھی کہاں اس کو اتنا وہ مطلب اہمیت دیتے ہیں. تو یہ آواز تو گلوکار کے پاس بھی ہوتی ہے، نعت خوان کے پاس بھی ہوتی ہے، گلوکار کے پاس بھی ہوتی ہے. یہ نعت خوان کی خوش نصیبی ہے کہ یہ سرکار کی ثنا خوانی کے لیے اپنی آواز کو اس نے استعمال کیا، ٹھیک ہے نا. ورنہ عزت گلوکار کو بھی ہوتی ہے. میں کولمبو میں گیا تھا 79 میں، غالباً 79 کا یہ غالباً واقعہ ہے. کہیں ہم لوگ جا رہے تھے بس میں، کسی قریبی گاؤں وغیرہ میں جا رہے ہوں گے، تو ایک جگہ ویرانے میں کوئی میدان تھا، وہ سمجھو بھرا ہوا تھا، بسیں، ٹرافک کا رش، اور وہ ایک جگہ بہت مطلب یعنی کہ رش تھا. ہماری بس بھی فل بھری ہوئی تھی، رش ہی رش. یہ کیا مسئلہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بتایا کہ یہاں فلاں ملک سے فنکار اور گویے آئے ہوئے، یہ لوگ ان کی وجہ سے یہ جمع ہو گئے. اب آپ بتائیے تو کیا معاذ اللہ یہ ہم کہیں گے کہ ہم ان جیسے ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، جیسا بھی اس نے بنایا ہے الحمدللہ. پھر علم دین کی نعمت عطا کی ہے تو کسی کی ریس کرنی بھی نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر محمد عمر اسلم لاہور سے، اور خواجہ سعید ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں میڈیکل آفیسر ہوں. ایمرجنسی سے ریلیٹڈ جیسے آپ نے آج مزید مذاکرے میں رحم دلی کے لیے مریضوں کی ساتھ کرنے کے لیے التجا کی تھی ڈاکٹر کمیونٹی کو، اس بارے میں سوال کرنا تھا کہ ہماری میڈیسن ایمرجنسی میں جو مخصوص ہوتی ہے ایمرجنسی پیشنٹس کے لیے، اس میں کچھ لوگ صرف میڈیسن نہ کھانے کے بہانے صرف ٹیکے انجیکشن لگوانے کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایمرجنسی والے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی نا علاج میں ڈیلے آتا ہے، ان کی علاج میں مشکل ہوتی ہے، وہ رش بڑھ جاتا ہے. اگر ان لوگوں کو ہم انجیکشن نہ لگائیں، وہ آن دی اسپوٹ ہی ڈاکٹر حضرات کو بہت برا بڑی باتیں سناتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں علاج کرنے کے لیے، اس طرح کے لیے. میری مندی التجا یہ ہے کہ کیا ان پیشنٹ کو ہم صرف ان کی خواہش کے مطابق ہی ان کو جو انجیکشن کے جو خواہش مند ہوتے ہیں وہ لگا دیا کریں، یا پیشنٹ کو اس کی علاج کے مطابق اس کو علاج کیا جائے؟ کیونکہ اگر یہی پیشنٹ ہم اگر آنے دیں تو ہماری ایمرجنسی میں بہت زیادہ رش لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ایمرجنسی کا جو مستحق پیشنٹ ہوتا ہے وہ خراب ہوتے ہیں، ان کے علاج میں کوتاہی ہو جاتی ہے جو ان کی جان کا جانے کا سبب بنتی ہے، اور اس پہ بھی ڈاکٹر حضرات و کمیونٹی کو نا کافی مشکل آتی ہے پیش بعد میں. اچھا، آپ کی اپنی ہاسپٹل تو ہوگی نہیں ہے نا، آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ جس میں آپ شاید سروینٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ بھائی جو ایمرجنسی کیسز ہیں ان کو آپ ڈیل کریں. تو اگر غیر ایمرجنسی کو آپ ڈیل کریں گے تو خود ہی غیر قانونی کام کرنے والے ہوئے کہ آپ کی اس کو تو تنخواہ بھی نہیں دی گئی کہ جو کام آپ اس کا کریں گے. تو ان کو انجیکشن نہ لگانا یہ تو مطلب بالکل قانون کے اندر ہے، اور یہ ایمرجنسی کیس ہی نہیں ہے. تو بغیر کیس لینا اس طرح یہ البتہ جرم ضرور ہو جائے گا کہ ایمرجنسی کو چھوڑ کے آپ نے غیر ایمرجنسی کو مروت میں. اب اگر وہ برا بھلا کہتے ہیں تو وہ اپنا نام عمل خراب کر رہے ہیں، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگڑے گا. آپ تو قانون پر عمل کر رہے ہیں، اپنی تنخواہ حلال کر رہے ہیں. ایمرجنسی والوں کے ساتھ پوری 100% ہمدردی جاری رکھیے گا. جی شکریہ حضرت. میں لاہور سے حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں. بڑا شوق تھا آپ کی زیارت کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے. پھر میرا یہ سوال ہے کہ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، پیڈیٹیشین ہوں. تو ہمارے پاس وہاں پہ نارمل ڈلیوری سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سی سیکشن سے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو ہماری روٹین ہے کہ پیدا ہونے کے بعد بچوں کو نرسری میں آدھے گھنٹے کے لیے بھیجتے ہیں، یا جو سکھ بچے ہیں ان کو INSU میں بھیجتے ہیں. تو اس میں جو اذان دینے کا حکم ہے پیدا ہونے کے بعد، یا جو گھٹی دینے کی سنت ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہاں پہ فوراً کی جائے، یا ان کو کس حد تک کتنی دیر تک ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ اذان مستحب ہے، وہ جلدی دینی چاہیے. آپ کو ایسی ایمرجنسی ہے یا کوئی رکاوٹ ہے تو نو پرابلم. اسے اذان بالکل دی ہی نہیں کسی نے تب بھی گناہ نہیں ہے. کہ اب جیسے گلاس کے اندر ہے، کیبن کے اندر ہے، تو وہاں کیبن کے باہر بھی اس کی سیدھے کان کی طرف اذان دے دی،
الٹے کان کی طرف اقامت کر دی. کان میں اذان دینی ہے نہ کہ کان پہ ہونٹ رکھنے. تو اذان تو دینا پایا گیا تو اس طرح کر لیجیے. علم کے ساتھ ساتھ نظریہ پختگی کیسے حاصل ہو؟ صحبت. مدنی قافلے میں سفر عاشقاں رسول یہ صحبت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ پختگی. نظریہ مائنس کر دیتے ہیں. پختگی علم میں، عمل میں، عقیدے میں، یہ سب میں پختگی ہو جائے گی. عقیدہ الگ ہے، نظریہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. خالی کتابیں پڑھنے سے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو سب کچھ مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار